کہ جس کی عظمت اور شان، جس کا مقام اور مرتبہ، جس کی فضیلت، اس کا انکار یار بہت تھوڑا ہے، چلو نا، تو حضرات بہت زیادہ ہے۔ اس کی شان کو سننے کے لیے، اس کے مقام کو سماعت کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کائنات کے رب نے اس قرآن مجید، قرآن مقدس کو میرے اور آپ کے قائد اور مرشد، رہبر و رہنما، پیشوار مقتدا کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ میں یہ کیوں نہ کہوں، علاقے کی فضا کو بتانے کے لیے، لوگوں یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ تو کس طرح فرمایا؟ آقا مکے میں ہے، رب کا قرآن مکے میں ہے، آقا مدینے میں ہے، رب کا قرآن مدینے میں ہے، آقا حنین میں ہے، رب کا قرآن حنین میں ہے، آقا بدر میں ہے، رب کا قرآن بدر میں ہے، آقا تبوک میں ہے، رب کا قرآن تبوک میں ہے، آقا سفر پہ ہے، رب کا قرآن سفر میں ہے، آقا حضر میں ہے، رب کا قرآن حضر میں ہے، آقا اپنوں میں ہے، رب کا قرآن اپنوں میں ہے، آقا بھگانوں میں ہے، رب کا قرآن بھگانوں میں ہے، آقا جنات کی محفل میں ہے، رب کا قرآن جنات کی محفل میں ہے۔ اللہ کی قسم قربان جائے، ذرا تڑپ کے جواب دینا، مجھے ذوق کا پتہ چل جائے۔ رب کا قرآن ہر جگہ پہ ہے، جہاں آمنہ کے لال ہیں وہاں رب کا قرآن ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، وہ امی عائشہ صدیقہ کتنی خوش قسمت ہے، رب کا قرآن مکے میں، مدینے میں، حضر میں، سفر میں، حنین میں، بدر میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، دشمنوں میں، سب میں رب کا قرآن آقا امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ کے گھر میں ہے، رب کا قرآن بھی ان کے بستر پہ ہے۔ حضرات اگر باطل والے ہوں تو وہ 10 منٹ داد دینے کے لیے تیار ہو جائے، آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے اونچی آواز سے۔ کس امی عائشہ کی بات کرتا ہوں، کس کی شان کا میں نے تذکرہ شروع کر دیا، ایک ہی بات کرتا ہوں، وہ ام المومنین ہے، وہ صدیقہ کائنات ہے، صدیق باپ کی بیٹی صدیقہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیوی صدیقہ، وہ صدیقہ اٹھائیے بخاری شریف میں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں جو بنا حب نبی پڑھتے ہیں بخاری، ان کو آتی نہیں بخاری بلکہ آتا ہے بخاری کو محبت رسول میں ڈوب کے پڑھ، تجھے بخاری بتائے گی میرے پیغمبر کی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ میرے محبوب گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل آتے ہیں، ہاتھ میں جناب ایک تھال ہے چاندی کا، اس میں ایک بڑی خوبصورت اعلیٰ تصویر ہے، اس تصویر کو دکھاتے ہیں، میرے حبیب دیکھتے ہیں، پیکر حسن جمال علیہ السلام دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آقا کو جبرائیل کہتے ہیں آقا جی یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو 3.5 گھنٹے اس مضمون پہ گفتگو کروں گا، پھر روافض کے اعتراضات کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اور حضرات تو بیان کرتا ہوں، یہ امی عائشہ صدیقہ ہے جن کی عظمت کے لیے، جن کی صداقت کے لیے، جن کی حقانیت کے لیے سورۃ نور بولی۔ سورۃ نور کو لوگ پڑھتے ہیں، سورۃ نور کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کبھی سورۃ نور میں صدیق باپ کی، صدیقہ بیٹی کی صداقت کا تذکرہ بھی آیا، تو رب نے سورۃ نور کا انتخاب کیا۔ جب تمہارے حوالے سے بات کرتا ہوں، جب صدیق باپ کی، صدیقہ بیٹی کی حقانیت کا تذکرہ آئے تو سورۃ نور میں آئے، جب صدیق کے جنتی ہونے کا تذکرہ آئے تو وہ بھی سورۃ نور میں آئے۔ اٹھائیے حضرات توجہ کرنا، حوالہ نوٹ کرنا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذمہ دار سٹیج پہ ہوں۔ مولوی فرمان علی ہے، حوالہ سمجھ چکے ہو، اس نے سورۃ نور کی تفسیر لکھی ہے، اپنے ترجمے میں لکھتا ہے اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، جسے کائنات کے رب نے کہا اے ابو بکر تو حضرت مصطفیٰ کو معاف کر دے، میں تجھے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔
تو حضرات آئیے توجہ کیجئے، میں اپنے مضمون سے کہیں دور نہ چلا جاؤں، میں بتا رہا تھا یہ وہ قرآن ہے، قرآن کے حوالے سے ارے سننے والوں یہ بھی دیکھیے، آپ نے بھی کپڑے پہنے ہیں، میں نے بھی کپڑے پہنے ہیں، علماء نے بھی کپڑے پہنے ہیں، طلباء نے بھی کپڑے پہنے ہیں، خطباء نے بھی کپڑے پہنے ہیں، صحابہ کے بھی کپڑے تھے، اولیاء کے بھی کپڑے تھے، اتقیاء کے بھی کپڑے تھے، لیکن حضرات وہ کپڑا کتنا عظیم کپڑا ہے جو رب کے قرآن کو لگ جائے، آپ اسے دھونے کے لیے دھوئیں گے تو پانی کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کریں گے، اسے جلائیں گے نہیں، اس لیے اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس صدیق کی نسبت رب کے قرآن سے ہو جائے اس صدیق کو اللہ کیسے جہنم میں پھینکے؟ حضرات وہ صدیق بھی جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے 30 پارے جس پیغمبر کے سینے میں ہوں اس پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرات آئیے توجہ کیجئے، یہ وہ قرآن ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ بڑا عظیم ہے، لیکن حضرات توجہ کیجئے، میں بیان کر رہا تھا اس کے حوالے سے نسبتیں بیان کروں تو کئی گھنٹے ٹائم چاہیے، لیکن میں بیان کر رہا تھا یہ قرآن بڑا عظیم ہے جس کی شان کے لیے رب کبریا نے کہا جبرائیل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا دوڑ کے جاؤ میرے محبوب علیہ السلام سے جا کے بتا دو، اے محبوب علیہ السلام کائنات کا رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ارے تورات بھی رب نے نازل کی، انجیل بھی رب نے نازل کی، زبور بھی رب نے نازل کی، فی صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بھی رب نے نازل کیے، لیکن حضرات میں بتانا چاہتا ہوں ان میں تبدیلیاں ہو گئی، ان میں تبدیلیاں کر دی گئی۔ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں رب کے قرآن نے بتایا، ہمیں پیغمبر اسلام کے فرمان نے بتایا، ہمیں تاریخ اور حدیث نے بتایا، ہمیں جناب سب بزرگان نے اس کی وضاحت کر کے بتائی، لیکن قربان جائے جب رب کے قرآن کی باری آئی تو رب نے کہا ذالک الکتاب، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ شک کا مطلب کیا ہے؟ اسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، نازل کیا کس پہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہے، پھر جس رات میں کیا وہ بھی عظیم، مہینہ بھی عظیم، دن بھی عظیم، رات بھی عظیم۔ میں اسے چھوڑتا ہوں لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں مندرہ والا کے غیور اہل حدیث یوتھ فورس غیرت مند لوگوں، آج اس بات کو ذہن میں بٹھائیے، پیغمبر علیہ السلام نے جو قرآن پیغمبر پہ آیا اس کی عظمت اور شان کیا بنی، نبی رحمت علیہ السلام پہ یہ قرآن مقدس کو اللہ نے نازل کیا تو کائنات کے رب نے بتایا اے میرے حبیب اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں رب نے خود لی ہے۔ بولیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بولیے حنین میں کس کی تھی؟ حنین میں بھی اللہ نے حفاظت کی، بدر میں بھی اللہ نے حفاظت کی، تبوک میں بھی اللہ نے حفاظت کی، حضر میں، سفر میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، کفار کے سامنے بھی، ہر مجلس میں رب نے حفاظت کی۔ کس قرآن کی حفاظت کی؟ جو بڑا عظیم ہے، رحمت والا ہے، آیے جو پڑھتا ہے اس پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہے۔ حضرات اس قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا اس میں زیر زبر پیش شد مد کی بھی غلطی بولیے ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ حضرات اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ تو قرآن مجید مقدس کی عظمت تھی کہ قرآن کتنا عظیم ہے۔ ایک دو جملے بتانے چاہتا ہوں جس پیغمبر پہ قرآن آیا وہ پیغمبر کتنا عظیم ہے۔ حضرات بات سنتے جائیں، وہ پیغمبر علیہ السلام اتنے عظیم ہے جن کے قلب اطہر پہ قرآن آیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، پوری کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، جانوروں حیوانوں چرند پرند کے لیے، کفار کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ ان کی شان کے حوالے سے کائنات کے رب نے فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ صرف ایمانداروں کے پیغمبر نہیں، الناس میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، بدھ مت بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، آگ کے پجاری بھی آتے ہیں، سب اس میں آتے ہیں۔ حضرات اس پہ توجہ کرے، کائنات کے رب نے کہا میرے حبیب میں نے آپ کو محلے کا نبی نہیں بنایا، علاقے کا نبی نہیں بنایا، ایک دور کا نبی نہیں بنایا، ایک وقت کا نبی نہیں بنایا، میں نے آپ کو نبوت بھی عالمگیر عطا فرمائی، جتھوں تک سونیا خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ علیہ السلام دی مصطفیٰ۔ یہ اللہ نے میرے حبیب علیہ السلام کو ایسی نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرات آئیے توجہ کیجئے، یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی شان تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، اس مندرہ والا کے رہنے والوں
ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، آج سے پہلے اگر سنا ہو تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے یہ سنا ہے، اگر نہیں سنا تو اس کو ضائع مت کرنا۔ اللہ جاندا لاہور دی تقریر اج چھڈ کے تہاڈے کول آیا، سمجھ آئیے؟ یقین کرو عثمانی صاحب نے کہا نہیں اجازت ملنی، میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے حضرات جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، پھر قرآن مجید کے بعد میں نے رحمت عالم محمد عربی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں جنہوں نے قرآن کو مانا، توجہ کیجئے، جنہوں نے قرآن کو مانا ان کو صحابہ کہتے ہیں، ان کو پیغمبر علیہ السلام کا جنہوں نے دیدار کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ حضرات جس نے قرآن مجید کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، ان میں ابو بکر و عمر کی تو شان بڑی ہے۔ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے کرم و فضل سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا، میری محنت کو ضائع نہ کرنا، جملے پہ غور کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک لمحے کا صحابی بھی کہیے جنتی ہے، بولیے ایک لمحے کا صحابی بھی جنتی ہے۔ دلیل عرض کرتا ہوں، بخاری شریف میں ہے، یہودی کا بچہ ہے، بیمار ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا بچہ کدھر ہے؟ کہا بیمار ہے۔ محبوب علیہ السلام گھر سے چلے، اس کے جناب تیمارداری کی، پھر بچے سے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ بیٹے نے باپ وال ویکھیا، باپ ہے یہودی سی پر مقلد نہیں سی۔ باپ نے آکھیا اتی ابو القاسم پترا سونے محمد دی گل من لے۔ یہودی نو سمجھ آ گئی کہ تقلید وچ نجات نہیں، سونے محمد دی اطاعت وچ نجات ہے۔ یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کا ایک ہی جملہ میں نے کہہ دیا۔ اب آگے چلے، جب کہہ دیا باپ نے کہ پیغمبر کی بات مان لے، بیٹے نے بات مانی، کلمہ پڑھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا صحابی ہو گیا۔ اب صحابی ہوا، میرے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھا لیے، کہا اللہ تمام قسم کی حمد ثنا تیرے لیے، کبریائی تیرے لیے، تعریف تیرے لیے کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ بولو جی، بچے نے حالے فرضی نماز پڑھی کیونکہ فرض نہیں ہوئی، حج کیتا، زکات دیتی، قرآن نو منیا ہے، قرآن والے نو منیا ہے، ایک منٹ دا صحابی جنتی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جیڑے محمد علیہ السلام دے منن والے ایک منٹ دے جنتی ہون، او دے ابو بکر عمر عثمان و علی دی جنت دا کی ہوئے گا؟ وہ جی دے ایک منٹ دے شان والے ہون۔ ہونے نو دوجے انداز بیان کر کے میں آخری باتاں کراں گا۔ حضرات توجہ کیجئے، ہمارا عقیدہ ہماری جماعت کی دعوت کیا ہے، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے آج کے ذمہ دار اسٹیج سے، غیرت مند نوجوانوں کے اسٹیج سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا ایک لمحے کا صحابی حضرت کہاں سے عزیز ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے عزیز ہے، حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے عظیم ہے، حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے عظیم ہے، حضرت امام دارمی رحمت اللہ علیہ سے عظیم ہے، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے عظیم ہے۔ پیغمبر کا ایک لمحے کا صحابی حضرت امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے۔ پیغمبر کا ایک لمحے کا صحابی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے۔ پیغمبر اسلام کا ایک لمحے کا صحابی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے۔ آئیے اور نیچے آئیے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو مشہور شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے امام ابو یوسف، امام محمد، ان دونوں شاگردوں سے پیغمبر کا ایک لمحے کا صحابی افضل ہے۔ اور نیچے آئیے، محدثین سے افضل ہے، اولیاء سے افضل ہے۔ اور نیچے آئیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے افضل ہے پیغمبر کا ایک لمحے کا صحابی۔ اور نیچے آئیے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے پیغمبر کا ایک لمحے کا صحابی۔ حضرت شیخ سخی شہباد کلندر رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے پیغمبر کا ایک لمحے کا صحابی۔ حضرت نظام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے ایک لمحے کا صحابی۔ اللہ کی قسم، جو ان سے ایک لمحے کا صحابی افضل ہو، اس کے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی جنت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات غور کیجئے، کبھی شان صحابہ کانفرنس تے بلانا نہیں تسی مینوں تے جے میں بھول کے آ گیا تفصیل پھر صحیح۔ ہن چوتھی گل کہ جڑا قرآن پڑھدا ہے او دی شان کی ہے،
کیوں جی میرا جو مضمون ملا ہے وہ مطابق چلنا ہے. جڑا قرآن پڑھتا ہے وہ شان کی ہے. حضرات قرآن پڑھنے والے کی شان کے حوالے سے تاجدار انبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس بچے نے قرآن پڑھا ہے اس بچے کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے, ان کو عظمتوں سے نوازا جائے گا. اور چھوڑیے ساری باتوں کو, اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جب قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, گھر سے چلتا ہے, سفر میں نکلتا ہے, سفر مشکلات کا بھی ہو, سفر تکلیف دہ بھی ہو, اس کے پاؤں کے نیچے رب کے نورانی ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. وہ ملائکہ جن کے بارے میں رب کا قرآن بول کے کہتا ہے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے بھول کے کدرے نہیں جاندے, جتھے رب بھیجدا اوتھے ہی جاندے نے. تو حضرات آخری باتیں اس کے حوالے سے توجہ کیجئے. یہ فرشتے جو ہے ان کی عظمت کیا ہے, تو پھر بتائیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر رکھیں وہ کتنے عظیم ہیں. بولیے جی قرآن پڑھنے والے کنے عظیم نے, تے جنہ دے پترہ نے قرآن پڑھیا ہوئے گا وہ آپ کنے عظیم ہون گے. تے جے اینجی گل ہوئے پتر کنے تے ابے گھر بیٹھے نے, تے پھر میرا خیال ہے کہ میں گل کھلی جی کرنا یار کو خدا دا نام منو. کیا تنوں خوشی نہیں قرآن سن کے بیٹھ دی؟ جڑے آ گئے ہو الحمدللہ, جڑے نہیں آئے ہنے آ جاؤ تے آ کے بیٹھو. اللہ تبارک و تعالی باقی کدی پھر سے جو بیان کیتا اللہ قبول فرمائے. اللہ